أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أما بعد، فقد قال مولانا ومولى الموحدين يعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهج البلاغة: لم تكن بيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم واحدا، إني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. أما المتقون هم فيها أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. صلوات عنوان ہے معارف نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کا ایک مختصر تعارف اور ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کے کچھ اہم موضوعات کی طرف کچھ اہم معارف توحید سے مربوط، علی اور دنیا، علی اور حکومت، اور علی اور توحید. یہ انتہائی اہم ترین موضوعات ہیں اور خود بہائے نہج البلاغہ کا تعارف، نہج البلاغہ کے اہم ترین خطبات جو کہ مختلف عناوین سے مشہور ہیں. جو پہلا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ مکتوبات، تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، قیمتی لمحات ہیں، قیمتی اوقات ہیں. فاغتنم الفرص، الفرصۃ تمر مر السحاب، کلمات قصار میں ہی مولا کا یہ فرمان ہے. فرصت اور قیمتی لمحات بادل کی طرح یہ لمحات گزر جاتے ہیں. فاغتنم الفرص، فرصتوں کو غنیمت جانو. میں اور آپ کی جوانی ایک فرصت ہے، میں اور آپ کی صحت ایک قیمتی لمحہ اور فرصت ہے. چھٹیاں فرصت ہے، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، فرصتوں کو غنیمت سمجھو. من المؤلف، من هو المؤلف ومن هو المتکلم. مؤلف نہج البلاغہ کون ہے اور متکلم بلاغت کون ہے؟ نہج البلاغہ مشتمل ہے کلام امیر البلغاء کے کلام پر. تألیف اور مؤلف السید محمد رضی الشریف، نام ہے محمد، اور لقب ہے سید الرضی الشریف، اصل نام ہے محمد. اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں علی، اور ان کا لقب ہے علم الہدا، سید مرتضی علم الہدا، اس نام سے مشہور ہے. لیکن اصل جو ان کے نام ہے، بڑے بھائی کا نام محمد جو کہ سید رضی جامع نہج البلاغہ کے عنوان سے مشہور ہو گئے، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں سید محمد المرتضی علم الہدا. لہذا مرتضی، سید مرتضی علم الہدا مشہور ہے، لیکن اصل نام مرتضی نہیں ہے، اصل نام علی ہے، علی مرتضی علم الہدا. اور بڑے بھائی سید رضی الشریف جو کہا جاتا ہے، اصل نام ان کا نام ہے علی. واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ دونوں سادات، دونوں سیدین، انتہائی نسب کے لحاظ سے بھی علمی مقام ان کا اپنا، تمام سادات مکرم و معظم ہیں. لیکن جس حد تک سیادت کے ساتھ تقوی و دیانتداری اور فضیلت کا جو علم کی جو فضیلت ہے، وہ اگر اس سیادت کے ساتھ مل جائے تو نور علی نور، سید بھی ہو اور ساتھ ساتھ علم و فقاہت کا مالک بھی ہو.
سلسلہ نسب کے اعتبار سے تقریباً 5 واسطوں سے جا کر یہ سلسلہ نسب سید رضی الشریف اور سید مرتضیٰ علم الہدا، ان کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے ابراہیم مجاب فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ وہ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، مثلا محمد سید رضی کا نام میں نے کیا بتایا محمد، اسی طرح سے علی سید مرتضیٰ علم الہدا کا، محمد ابن الحسین والد کا نام ہے حسین، ابن موسیٰ ابن محمد ابن موسیٰ ابن ابراہیم المجاب ابن الامام الموسیٰ الکاظم علیہ السلام۔ حسین، موسیٰ، محمد، موسیٰ، ابراہیم، 5 واسطوں سے سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے غریب بغداد اسیر بغداد امام موسیٰ کاظم کے ساتھ، یہ والد کی طرف سے۔ اور ان کی والدہ جن کا نام فاطمہ تھا، سید مرتضیٰ اور سید رضی کی والدہ کا نام، وہ سلسلہ نسب ان کا جا کر ملتا ہے بیمار کربلا سید سجاد زین العابدین کے ساتھ، ان کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ تو لہٰذا جس عالم نے، جس مورخ نے بھی قلم اٹھایا ہے سلسلہ نسب کے حوالے سے، تو انتہائی قدر کی نگاہ سے اس سلسلہ نسب کی طرف دیکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد جو 4 یا 5 واسطوں سے جا کر، یہ بھی انتہائی معظم اور مکرم اپنے زمانے کے، ان کی ایک بڑی مفصل تاریخ ہے، لیکن فی الحال وہ موضوع بحث میں شامل نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا کیا کردار رہا اور کن فضیلتوں کے مالک رہے، یہ بھی ایک مفصل اپنی جگہ۔